جی دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ 5 اگست 2024 عیسوی سال سے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں ایک تناؤ کی صورتحال پیدا ہوئی، اور ابھی تناؤ یہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ بنگلہ دیش کو اور بھارت دونوں کو اس بات کا احساس ہے کہ جو دونوں کے درمیان تعلقات ہیں دونوں کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی ایز سچ کہ یہ اپنے تعلقات کو مزید خراب کریں یا اس جگہ پہ لے کر جائیں جہاں پہ واپسی ممکن نہ ہو۔ تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ دونوں ممالک بڑا کیئرفلی ٹریڈ کر رہے ہیں، گو کہ بھارت کا میڈیا لگاتار بنگلہ دیش پہ الزامات لگا رہا ہے، خاص طور پہ ہندو مائنورٹی کے حوالے سے، ان کے جو مندر ہیں اس کے حوالے سے، حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اس قسم کے انقلاب آتے ہیں تو ہر کمیونٹی ہی سفر کرتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑے آرگنائز طریقے سے بنگلہ دیش کے غیرت مند لوگوں نے ہندو کمیونٹی کو نشانہ بنایا ہے۔ تو اور اس بات کا بھارت کو بھی ہے احساس، ان کو معلوم ہے، احساس کی بات تو ڈیفرنٹ ہے، لیکن بھارت وہ بنگلہ دیش پہ پریشر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ میں انڈین کمیونٹی ہے، خاص طور پہ ہندو کمیونٹی، انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ بھی زور دینا شروع کر دیا ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں۔ ابھی تو خیر ٹرمپ آئے نہیں، جب آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن اس قسم کی بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اب خبر یہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے جو ٹاکس ہیں وہ فارن سیکٹری لیول ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، شاید اگلے ماہ کے شروع میں، اوائل میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ٹاکس پہ کیا چیزیں فوکس ہوتی ہیں۔ ابھی بنگلہ دیش میں کل پرسوں گزشتہ روز میرے خیال میں ایک انٹلیجنسی میٹنگ بھی ہوئی ہے، جس میں تیاری کر رہے ہیں کہ بھارت سے کیا مسائل ہم نے اٹھانے ہیں۔ ایک تو جو امیڈیٹ معاملہ ہے وہ شیخ حسینہ کی ایکسٹریڈیشن کا معاملہ ہے، دونوں ممالک کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی موجود ہے، لیکن اس میں ایک پولیٹیکل کلاز ضرور ہے کہ جو پولیٹیکل کیسز ہوں گے اس پہ ایکسٹریڈیشن شاید لاگو نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، اس سے کوئی تھوڑی بہت ٹینشن ہے۔ پھر آبویسلی کچھ انرجی کے ایشوز ہیں، بنگلہ دیش بھارت سے الیکٹریسٹی بھی لیتا ہے، تو اس کی شاید پیمنٹ ڈیو ہے، وہ بھی ایک معاملہ بیچ میں ہے۔ پھر آبویسلی اور بہت سے ایشوز ہیں، بڑی ڈیپینڈنس ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کے ایشوز ہیں، تو ان تمام ایشوز پہ بات چیت ہوگی۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت شاید پاکستان کے کانٹیکس میں کوئی بات کرے، کیونکہ ابھی ایک کارگو شپ آئی گئی ہے کوئی سامان لے کر یو اے ای اور پھر پاکستان سے ڈائریکٹ چٹاگانگ، اس پہ بھی اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیے تو بہت اس کے بارے میں جو ہے اننیسیسری خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بھئی آپ کے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو اس کا ذمہ دار پاکستان یا بنگلہ دیش تو نہیں ہے، وہ آپ کے اپنے معاملات ہیں، آپ سالو کیجئے، لیکن اگر آپ سے معاملات نہیں سنبھل پا رہے تو اس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا کیا قصور ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت کو بنگلہ دیش کو اب اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے جس طرح وہ شیخ حسینہ کے زمانے میں ٹریٹ کرتا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں بڑے غیور غیرت مند لوگ ہیں، اور بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے پاکستان کی آزادی میں، اور اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ لیڈرشپ کو اب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے بنگلہ دیش آج بنگلہ دیش بھی ہے، اور تو اس لیے پاکستان اور بنگلہ دیش تو ان کے تو ہمارے تو بڑے گہرے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بھارت کے جو فارن سیکرٹری ہیں، جو بھارت کے لوگ ہیں، یہ کوشش نہیں کریں گے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات آگے انشاءاللہ بہتر ہونے جا رہے ہیں اس میں وہ رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ کوشش تو وہ کر ہی رہے ہیں، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کے خلاف بھی کر رہے ہیں، تو لیکن اب یہ جو ہے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو ہونا چاہیے، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، ٹرکی، ایران، سعودی عربیہ، یہ 2-3 ممالک بھی اگر مل کر ایک کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو بنا لیں CSI، تو یہ بہت بڑی
مسلمان دنیا کے لیے ایک سیکیورٹی کا باعث بنے گی، کیونکہ نیٹو بھی ہے اور باقی ممالک بھی کلیکٹیو سیکیورٹی آرگنائزیشن بھی بنی ہوئی ہے، تو مسلم دنیا میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ پاکستان نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹ ہے تو ہماری بہت ماشاءاللہ پروفیشنل ہماری آرم فورسز ہیں، تو ہم اگر کوآپریٹ کریں ان معاملات میں، سیکیورٹی معاملات میں، اس میں ٹیررزم بھی ہوگا، انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوگی، ڈرگ ٹریفکنگ کے معاملات بھی آ سکتے ہیں، تو ایک اچھا سا آل انکمپسنگ تو نہیں بٹ ایک کچھ خاص اسپیسیفک چیزوں کو لے کر اگر ہم یہ ایک کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کی پروپوزل پہ کچھ غور و خوض کریں، اور انیشلی ضروری نہیں ہے کہ بہت سے ممالک ہوں، انیشلی 2 3 4 ممالک بھی آ سکتے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان تو خاص طور پہ، اس کے بعد سعودی عرب کا بھی معاملہ، سعودی عرب ایران اگر آ جائیں، ابھی دیکھیں نا سعودی عرب کے آرمی چیف گئے ہوئے تھے ایران بھی، تو ان کے درمیان بھی جو ایک بے اعتمادی ہے سیکیورٹی کانٹیکس میں، اور سعودی عرب کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ وہ جو امریکہ کا پریشر ابھی آنے والا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد، اس کو بھی تھوڑا ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی جو مسلمان دنیا میں کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ اگر ہو جائے، ایک وہ ملٹری الائنس تو بنا ہوا تھا لیکن وہ چونکہ سعودی عرب میں بیسڈ ہے تو اس وجہ سے اس طرح کام نہیں کر سکا، ایران کو کچھ خدشات تھے، اور چونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلم دنیا میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہی سب سے بڑی ملٹری پاور ہے اور ہمارے پاس ہی کیپیسٹی ہے، تو یہ اس کا ہیڈ کوارٹرز بھی پاکستان ہی میں ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، یہ پروپوزل ہے، آگے کس طرح اس پہ کام ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں اس پروپوزل میں جان ہے، اور اگر اس پہ کام کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان دنیا کا بھی اپنا ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو۔ ملیشیا کو بھی انکلوڈ کیا جا سکتا ہے، انڈونیشیا بہت بڑا مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو کہ آتے رہتے ہیں، لیکن ان پہ اگر عمل درآمد صحیح طور پہ سسٹینڈ طریقے سے ہم اس کو لے کر چلیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ پوٹینشل ہے کہ یہ جو CSI کا آئیڈیا ہے، کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو، یہ کہیں نہ کہیں کچھ شیپ لے لے گا، لیکن انیشلی جو ہے اگر 3 4 ممالک بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں ایز اے فاؤنڈنگ فاؤنڈرز آف CSI، تو اٹ کین گو اے لانگ وے ان مائی ویو، اور برنگ ٹوگیدر آل مسلم کنٹریز وین اٹ کمز ٹو سیکیورٹی ایشوز اور ٹو کاؤنٹر ٹیررزم، اور یہ سارے وہ ایشوز ہیں جس پہ کافی کچھ مسلم دنیا کر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ 2 3 چیزیں تھیں میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ آج ڈسکس کر لو۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔